رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، ماہ مبارک رمضان نزدیک ہے اور ہم سب اس عظیم مہینے کے لیے آمادگی اور تیاری کر رہے ہیں. ہماری آمادگی اور تیاری اس چیز پہ ڈپینڈ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو کس عنوان سے دیکھ رہے ہیں یا پہچان رہے ہیں. مثلاً اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہو تو ایک بیسک تیاریاں ہوتی ہیں اس مہمان کے لیے کہ اس کے انتظار میں وہ تیاری کی جاتی ہے کہ مثلاً کہاں بیٹھے گا، اگر زیادہ دن رہنا ہے تو کہاں رہے گا، ضروریات زندگی کہاں پوری ہوں گی، کیسے پورے ہوں گے، دوسرے وسائل زندگی کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے کھانے پینے کا انتظام. یہ بیسک ضروریات ہیں کہ جو سب کے لیے انسان انتظام کرتا ہے. لیکن اگر آنے والے مہمان کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو، ہم پہچانتے ہوں کہ یہ فلاں سبجیکٹ کا ماہر ہے، فلاں سبجیکٹ کے بارے میں جانتا ہے یا فلاں چیز کا ماہر ہے، اس کا اسپیشلسٹ ہے، تو پھر ہماری تیاری ایک اور عنوان سے ہوتی ہے کہ ہم اس عنوان سے، ہم اس اعتبار سے اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کون لوگ ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم وسائل مہیا کریں. ماہ مبارک رمضان کی آمادگی بھی اس پہ ڈپینڈ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو کس حد تک پہچانتے ہیں اور کتنا پہچانتے ہیں. خوب ٹھیک ہے، ایک بیسک تیاری، کھانے کا تھوڑا سا سسٹم بدل جاتا ہے، سحری افطاری، تو تھوڑی بہت بیسک تیاری ہوتی ہے. خاص کر کے بھی ان دنوں میں جب کہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو گھر میں فیملی کے ساتھ افطار نہیں کر سکتے تھے، اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ فیملی کے ساتھ افطار کریں گے. تو خاص ایک تیاری ہو سکتا ہے کہ مثلاً کیا ہوگا، کون سی ڈش ہوگی، کیسے ہوگا. لیکن بعض اوقات یہ تیاری جو بیسک تیاری ہے، یا یوں کہا جائے کہ وہ جو بہت چھوٹے معیار کی تیاری ہے، یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری تیاریوں پہ حاوی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسری تیاریاں نہیں ہو پاتی ہیں. یہ اسی چیز پہ منحصر ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو کس عنوان سے پہچانتے ہیں. آیا ہم ماہ مبارک رمضان کو وہ جو افطاری کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بھجیا، پھلکی، یا جو بھی کہا جائے کہ وہ چھولے اور جو بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں الگ الگ کلچر میں، الگ الگ جگہوں پہ، الگ الگ علاقے کے حساب سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آیا اسی حد تک ہم پہچانتے ہیں؟ آیا ماہ مبارک رمضان کو ہم صرف بھوک اور سحری و افطاری کے عنوان سے پہچانتے ہیں؟ سحری و افطاری بھی بعنوان معنی کی، اس معنی میں کہ کھانے کے لحاظ سے، ورنہ بعنوان وقت افطاری کے وقت کی، افطار کے وقت کی فضیلت الگ ہے، افطاری دینے کی فضیلت، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. اور اسی اعتبار سے خود سحر کے وقت کی فضیلت الگ ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم وہ صرف ڈشز کے عنوان سے. تو آیا ہماری معرفت، پہچان اتنی ہی ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھیں اور قرآن مجید کی نگاہ سے ماہ مبارک رمضان کو پہچاننے کی کوشش کریں. قرآن مجید نے دو اعتبار سے اس عظیم مہینے کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 185 185 نمبر کی آیت شریفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، کی جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس، اس قرآن مجید کی ماہ مبارک رمضان کی کیا خاصیت ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت جو قرآن مجید ہم کو بیان کر رہا ہے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت
ہماری نگاہ میں کیا ہے اس کو ہم قرآن مجید کے اعتبار سے بدلنے کی یا پہچاننے کی کوشش کریں۔ یاد ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور اس کی فضیلت کیا بیان کی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کی افادیت کیا ہے، قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ دوسری خاصیت کیا ہے قرآن مجید کی؟ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل کی واضح نشانیاں اس میں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ دو اعتبار سے قرآن مجید کو پہچانوایا ہے خود قرآن نے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے اس کے ساتھ کہ یہی قرآن ہے کہ جو ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ تو اب اگر ہماری تیاری ہوگی تو تیاری کس اعتبار سے ہوگی کہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ حتیٰ ہم خود روایات کو بھی دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں کہ اہل بیت ماہ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، اصحاب کی روایات دیکھیں کہ اصحاب ماہ رمضان کی تیاریاں کیسے کرتے تھے۔ بالخصوص ان کی یہاں آمادگی اور تیاری کا یہ معنوی پہلو کتنا پایا جاتا تھا، کس حد تک پایا جاتا تھا، کیونکہ ہم تو اہل بیت کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، لہٰذا وہ جس اعتبار سے اس کی آمادگی کرتے تھے اسی اعتبار سے ہم بھی آمادگی کریں اور ہم بھی اس فضیلت کو درک کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی دو خاصیت اس آیت شریفہ میں بیان ہوئی ہے، ایک ہدایت، دوسرے حق و باطل کے فرق کی واضح نشانیاں۔ ابھی ہم قرآن مجید کے اس آیت شریفہ کے ضمن میں اس عظیم مہینے کی آمادگی میں ایک خاص چیز جو ہماری زندگی میں جڑنی چاہیے وہ کیا ہے کہ یہ عظیم مہینہ، باعظمت مہینہ ایسا ہو کہ جس کے طفیل میں ہم ہدایت کو پالیں یا ہدایت حاصل کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے بھی اس پہ بحث نہ ہو، اس لیے کہ مثلا یقیناً ایک حد تک ہم کو ہدایت ملی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی ہدایت ملنی چاہیے وہ سب کی سب مل گئی، ہم کو اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ غلط ہے، ہم کو بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو جو ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے وہ ہم اس عظیم مہینے میں اگرچہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے، کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو، لیکن ماہ مبارک رمضان ایک خاص مہینہ ہے اس چیز کے حاصل کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، ایک۔ دوسرے، حق و باطل کے فرق کی واضح نشانیاں، یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم حق و باطل کے جو فرق کی نشانیاں ہیں ان کو محسوس کر سکیں، تاکہ حق و باطل میں فرق محسوس۔ یہ ایک خاص موضوع ہے، دونوں موضوع ہیں، اہم موضوع ہیں، خود ہدایت اور یہ بھی کہ حق و باطل کو کیسے پہچانتے ہیں آج، بلکہ نہ یہ کہ آج ہمیشہ معاشرے میں اور قوم میں یہ مشکل رہی ہے، مسلمانوں میں یہ مشکل رہی ہے کہ حق و باطل کو پہچاننے میں ان کو دقت پیش آئی ہے۔ حتیٰ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ائمہ کے ہوتے ہوئے بھی ائمہ کو نہیں پہچانتے تھے، حق کو نہیں پہچانتے تھے، باطل کو نہیں پہچانتے تھے، حق و باطل کے درمیان کے فرق کو نہیں پہچانتے تھے، نشانیاں ان کے پاس نہیں تھیں، لہٰذا وہ باطل کو حق سمجھ کے ائمہ کے خلاف ہو جاتے تھے۔ ایسی بہت ساری باتیں اور روایات ہیں، فی الحال ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو دو چیزیں ہیں تیاری کا، آمادگی کا، ایک پہلو یہ کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے جس میں دو چیزیں ہیں، ہدایت اور حق و باطل کے فرق کی واضح نشانیاں۔ جب تک انسان یہ واضح نشانیاں نہیں سمجھے گا، فرق کو نہیں پہچانے گا، یعنی ہر زمانے میں اس کے گمراہ ہونے کے چانسز رہیں گے اور نسبتاً زیادہ رہیں گے، لہٰذا وہ پہچان کے اپنے آپ کو وہ محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز جو اس عظیم مہینے میں ہے وہ بہت ہی مشہور اور بہت عام چیز ہے کہ جو کہ روزہ ہے۔ خود اسی آیت شریفہ میں جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت، اس میں بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ تم جب اس مہینے کو درک کرو تو تم اس میں روزہ رکھو، لیکن اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ خود روزے کے لیے کلیئر حکم موجود ہے، وہ بہت مشہور آیت شریفہ ہے، آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والوں، تم پہ روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ، یعنی روزے کا آؤٹ پٹ، اس کا نتیجہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں۔ ابھی وہ پھر ہم عرض کریں گے کہ تفصیل ہے یہاں پہ، اور ظاہر سی بات آگے جا کے دونوں بات مل رہی ہے کہ تقوی کے نتائج میں سے ہے کہ انسان حق و باطل کے فرق کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، دوسرے دلائل بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ہم، یا اس سے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر کبھی اس کی دونوں کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک ہو گیا نزول قرآن، دوسرا ہو گیا وجوب روزہ۔ نزول قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت اور حق و باطل کے درمیان کا فرق۔ وجوب روزہ میں کیا ہے؟ تقوی الہی۔ در واقع یہ ساری چیزیں ہم کو لے کے جاتی ہیں خود سازی کی طرف، سیلف بلڈنگ کی طرف۔ اس سال ماہ مبارک رمضان میں جب کہ ہم لوگ گھر کے اندر ہیں، بہت سارے گناہوں سے ہم قہراً محفوظ ہیں، اس وقت ہماری ذمہ داری زیادہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم خود سازی کریں، سیلف بلڈنگ کریں۔ ماہ مبارک رمضان سیلف بلڈنگ کا، خود سازی کا بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا وقت اسی میں ضائع ہو جائے کہ افطاری میں کیا بننا ہے اور پھر اس کے بعد سحری میں کیا بننا ہے، پھر اس کے بعد افطاری میں کیا بننا ہے، اس کے بعد سحری میں کیا بننا ہے۔ افطاری ختم ہوئی تو سحری کی فکر، اور سحری ختم ہوئی تو افطاری کی فکر، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات ضمناً ہم عرض کرتے چلیں، وہ بات ہم نے کسی دوسری جگہ پہ تفصیل سے عرض کی ہے کہ خود ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا بے انتہا ثواب ہے۔ سیلف بلڈنگ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بہت مفید ہے۔ ابھی ہم قرآن مجید سے ہی بعض چیزوں کو آپ سامنے پیش کریں گے، یا اس کے علاوہ روایات سے پیش کریں گے۔ اور قرآن مجید کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ تلاوت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اسپیڈ سے بس وہ دیکھیں کہ کتنا قرآن ہم نے اس مہینے میں یا اس سال ماہ رمضان میں ختم کیا ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، کسی کتاب کے پڑھنے کا مطلب یعنی سمجھنا ساتھ میں ہے، بغیر سمجھے پڑھے ہوئے کو پڑھنا نہیں کہتے۔ یعنی قرآن مجید کو جب ہمارے پاس بہت زیادہ فرصت ہے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو شاید پر ڈے روزانہ ایک پارہ ختم نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ایک پارہ ختم ہو۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو قرآن ماہ رمضان میں شروع کیا جائے حتماً ماہ رمضان میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں۔ آپ پورے مہینے میں مثلاً ہو سکتا ہے بجائے 30 کے 15 پارے پڑھیں، ہو سکتا ہے 12 پارے پڑھیں، ہو سکتا ہے 10 پارے پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ اور جہاں پہ ہم نے ان باتوں کو عرض کیا ہے وہاں پہ یہ بات حدیث بھی پیش کی تھی کہ اگر انسان سمجھ کے قرآن کو پڑھتا ہے گہرائی کے ساتھ تو اس کا ثواب بیان کیا گیا کہ جو ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں صرف قرآن مجید کی آیتوں کو ذکر کر لینے کا ثواب مشہور ہے، وہ ثواب نہیں مشہور ہے، اگرچہ قرآن مجید کو قطعاً ثواب کے لیے نہ پڑھیں، بات میں بات نکلتی ہے۔ یہ بات بھی بارہ عرض ہو چکی ہے، آپ قرآن مجید کو اللہ کے حکم کے لیے پڑھیں۔ ثواب وہ الہی انعام ہے کہ جو انشاءاللہ آپ کو ملے گا، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کتاب کو ہم پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور فطری سی چیز ہے کہ جس کتاب کے صرف ٹیکسٹ کو پڑھ لینے کا اتنا ثواب ہے تو اس کو سمجھنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ یہ تو انسان خود سوچ سکتا ہے، خود انسان اس پہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ اور یہ موقع ہے خود سازی کا۔ ہم لوگ وہ سارے وسائل فراہم کریں جہاں ہم بھجیا اور فلاں اور پھلکی اور ان ساری چیزوں کے لیے بہت ساری چیزیں مارکیٹ سے لا رہے ہیں، منگا رہے ہیں، خاص کر کے ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پہ بھی جب کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، تب بھی ظاہر سی بات ہے وسائل تو ہمارے یہاں آ رہے ہیں، سامان تو آ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت ہی ایسی مجبوری ہوگی نہ آ پائے، لیکن کوشش ہے پوری ہم وہ بھی وسائل فراہم کریں کہ جو ہم کو ہدایت، جو ہم کو حق و باطل کو کے فرق کو پہچاننے کی صلاحیت، تقوی،
یا خود سازی، ان چیزوں کی طرف لے کے جائے۔ آئیے قرآن مجید بہت مشہور آیتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو خود سازی سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شمس کی آیت ہے 8، 9، 10، 3، 8 نمبر کیا، 8، 9، 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 3 چیز بہت چھوٹی چھوٹی ہے اور 3 میں 3 بہت عجیب اور بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر عرف عام میں ہم ایک اصطلاحی گفتگو پیش کریں تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ نے ہمارے سامنے دونوں آپشن پیش کر دیا ہے، فجور برائی اور تقواہا ہے، دونوں پیش کر دیا، دونوں ہمارے سامنے۔ پھر اس کے بعد کیا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، پیوریفیکیشن کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، قد افلح، وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کامیابی کے راستوں پہ چلا گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، خراب کر لیا، تو وہ نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، خراب ہو گیا۔ یہ عظیم مہینہ اس بات کا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کریں۔ خوب یاد رہے کہ ہماری گفتگو کیا ہے، روزہ جو تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، خود سازی۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ عرف عام میں ہمارے یہاں جو روزے کی تعریف ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ مثلاً سحری کے وقت سے افطاری کے وقت تک کچھ نہیں کھانا، اور جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا، جنہیں مبتلات کہتے ہیں، روزہ کو باطل کرنے والی چیزیں، ان سے پرہیز کرنا۔ لیکن صرف ایسا نہیں ہے، خوب روزہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے، ہم جس بات کی طرف جانا چاہتے ہیں اس کو پورا کریں۔ روایات کے سائے میں جو روزے کی قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ 3 طرح کے روزے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو، عظمتوں کو درک کریں۔ پہلا روزہ یہی ہے کہ جو نارملی رکھا جاتا ہے، سحری کے وقت سے افطاری کے وقت تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اب اس کیٹیگری میں پہلی قسم کا روزہ سب سے لو کوالٹی کا روزہ کہا گیا ہے، منیمم روزہ ہے، یہ حد اقل روزہ ہے، اس کو پیٹ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو روزے کی ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے ہے، وہ انسان کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، انسان کے پارٹس کا روزہ ہے۔ یعنی انسان اعضاء و جوارح کا روزہ مطلب انسان اپنی آنکھوں سے کچھ نہ کرے، یعنی غلط کام نہ کرے، حرام کام نہ کرے، انسان اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہ کرے، حرام کام نہ کرے، انسان کے قدم غلط کام کی طرف نہ بڑھیں، انسان کی زبان غلط چیزوں کو اپنے منہ سے نہ نکالے، اپنے اندر سے نہ نکالے۔ یہ ہو گیا پارٹس کا روزہ، اعضاء و جوارح کا روزہ۔ جب ہم نے یہ بات عرض کی تھی تو یہ تھوڑی سی وضاحت کی تھی، اور ضروری ہے کہ اس کو ذکر کر دیں کہ پہلے قسم میں روزے کی اور اس کے مقابلے میں جو دوسری اور تیسری قسم ہے، اس میں ایک فرق ہے۔ جو پیٹ کا روزہ ہے وہ شام کو افطاری کے ٹائم کھولا جاتا ہے، یعنی اگر دن بھر نہیں کھایا ہے تو شام کو آدمی بیٹھ کے کھا لیتا ہے، البتہ وہ اس لیے کہ بھوک لگتی ہے، فطری چیز ہے۔ لیکن جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں شام کو بیٹھ کے انسان کرے، لیکن یہ ہے کہ ابھی شام سے اور سحری تک اس کو اختیار ہے، ان چیزوں کو چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن جو دوسری اور تیسری قسم ہے روزے کی، یہ افطار کے ٹائم کھلتا نہیں ہے۔ یعنی اگر صبح سے ہم نے مغرب کے وقت تک غیبت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب کے بعد بیٹھ کے آؤ غیبت کر لیں تاکہ زبان کا روزہ کھل جائے۔ اگر صبح سے لے کے شام تک ہم نے اپنی آنکھوں سے کوئی حرام کام نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ مغرب کے بعد آ کے بیٹھ کے حرام کام کر لیں تاکہ نعوذ باللہ آنکھوں کا، نہیں، یہ روزہ کھلتا نہیں ہے۔ نہ یہ کہ مغرب کے بعد ماہ مبارک رمضان 1 مہینہ ختم ہو جانے کے بعد عید کے دن بھی نہیں کھلتا ہے، پھر اس کو پوری زندگی میں ایسے کنٹینیو ہونا ہے، اور اگلے سال ماہ رمضان میں اس کی کوالٹی میں اور اضافہ ہونا ہے، حتیٰ
پورے سال کے بیچ میں بھی ہم کوشش کریں کہ اس کی کوالٹی میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اس کو ہر روز اپنے نفس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں جن کا تعلق یہ روزے کی قسموں سے ہے۔ یہ جب قسموں پہ ہم عمل کریں گے، اسے دوسری قسم بعض معذرت، یہ تیسری قسم رہ گئی تو اس کو پیش کر لیں، پھر یہ روایات پیش کریں۔ تیسری قسم جو روزے کی، دوسری قسم ہو گئی اعضاء و جوارح کا روزہ، تیسری قسم روزے کی انسان کی فکر کا روزہ، انسان کے سوچ کا، انسان کے افکار کا روزہ۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ بہترین قسم ہے روزے کی، وہ منیمم تھا، یہ میکسیمم سب سے اچھا روزہ ہے، بہترین روزہ ہے۔ مومن وہ لوگ کی جو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ کی جو شیعان حیدر کرار ہیں، ہم لوگ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روزے کی اس تیسری قسم تک پہنچیں تاکہ اپنے نفس کو آگے بڑھائیں۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ سیلف بلڈنگ ہوگی۔ اب سیلف بلڈنگ یعنی اپنے نفس کو بنانا، نفس کو آگے بڑھانا۔ پہلی قسم سے جسم پہ انسان دھیان دیتا ہے، افطار میں کیا کھائیں تاکہ ہمارا جسم قوی رہے، کمزوری نہ پیدا ہو، لیکن دوسری قسم سے انسان کا نفس بننا شروع ہوتا ہے۔ پہلی قسم مددگار ثابت ہوتی ہے، خوب اگر نہیں کھائیں گے کمزوری ہوگی تو عبادت نہیں کر پائیں گے، اس میں مشکلات ہوگی، لہٰذا ایسا نہیں کہ پہلی کو ملک کر دیں۔ خوب اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کھائیں پئیں، ٹھیک ٹھاک کھائیں، جو چیز ایک نارمل ضروریات ہیں باڈی کی، جسم کی، وہ پوری ہونی چاہیے، لیکن اتنا اس کو فوکس نہ کریں کہ دوسرے اور تیسرے کو بھول جائیں۔ پھر جب بدن میں طاقت آ گئی اور بدن اس لائق ہو گیا کہ اب ہم عبادت کر سکتے ہیں یا اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ دوسری اور تیسری قسم کے ذریعے ہم سیلف بلڈنگ کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ سیلف بلڈنگ، خود سازی دوسری اور تیسری قسم میں اصل ہے، اور تیسری قسم میں جا کے بہترین کوالٹی کی خود سازی یا سیلف بلڈنگ ہوتی ہے۔ اب آئیے وہ روایات جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ اور خود کو گناہ کی فکر سے بچانا، یہ پیٹ کے روزے اور کھانا کھانے سے بچانے سے زیادہ اچھا ہے۔ زیادہ اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، یعنی کھائیں پئیں اور نہیں، وہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن یہ اور اس کی کوالٹی ہائی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت ہے جو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی روزہ رکھو تو کان اور آنکھ بھی حرام کام سے اور سارے اعضاء برے کاموں سے روزہ رکھیں۔ تو آپ دیکھیں، ایک روایت ہو گئی دوسرے قسم کے روزے کے لیے اور ایک روایت ہو گئی تیسرے قسم کے روزے کے لیے، لہذا روایات میں ساری قسمیں موجود ہیں۔ یا اس کے علاوہ روایت میں ہے کہ روزہ انسان کی روح کو اچھا کرتا ہے، ارادے کو قوی کرتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان کو تقوی کے راستے پر چلنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ روزے کے فوائد ہیں کہ جو ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ فقیر اور غنی کے درمیان، وہ لوگ جو نادار ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، خاص کر کے یہ ایام کی جن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ ان افراد کو جن کے پاس وسائل، ان کو توفیق دے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے اور ان کی ہیلپ کر سکے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جو ہمارے ملک میں بھی اور بعض دوسری جگہوں پہ بھی بعض اوقات ہیں، لیکن بہرحال ہم کو اپنے ملک کو دیکھنا ہے۔ مشکلات ہیں، ایسی صورت میں ان کی خبر لینا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ روزہ فقیر اور غنی، وہ لوگ کی جو نادار ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، غنی وہ لوگ جن کے پاس ہے، ظاہر سی بات ان کے پاس ہے تو ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں معلوم ہوتی کہ بھوک سے کیا پرابلم ہے، کیا مسائل ہیں، کیا مشکل ہے۔ بھوک والے پرابلم ان سے پوچھئے کہ جن کو کئی وقت یا کئی دن کھانے کو نہیں ملتا، یا جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی
گھاس کو پکا کے کھا رہا ہے، کوئی خالی پانی پہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی مثلاً بسکٹ پہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی کئی کئی دن تک. وہ ان سے دیکھیں کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور بھوک کے اثرات کیا ہیں. جب انسان صبح سے شام تک بھوکا رہے گا، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ ہمارے پاس تو وسائل ہیں. جب ہم نے صبح روزہ رکھا تھا اس وقت بھی بعض اوقات یہ پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ شام کو افطار میں کیا کھانا ہے. اگر نہیں بھی ہوئی ہے تو یہ معلوم ہے کہ افطار اپنے دل پسند دل خواہ جو ہم چاہیں گے بہترین ہوگا. پھر بھی شام تک اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر گرمی کا زمانہ ہو تو پیاس سے اور بھوک سے پریشان ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ایک امید ہے کہ شام کو ملے گا. لیکن ان بھوکوں، ان غریبوں سے پوچھیں کہ جو بھوکے تو ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کب ملے گا، کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسا ملے گا. تو یہ جو تھوڑی سی بھوک ہے تھوڑی دیر کی، یہ بھوک غنی کو احساس دلاتی ہے کہ فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے، نادار کیسے زندگی گزارتا ہے. اور یہاں پہ آ کے اس مسئلے میں دونوں میں مساوات، برابری پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مالدار بھوک کے مزے کو چکھ کر غریب اور فقیر اور محروم لوگوں کو یاد کریں، اور پھر اس کے بعد ان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھوکے یا مشکل کے ساتھ زندگی نہ گزارے. یا ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ روزہ دلوں کو آرام بخشتا ہے. روزے کے میڈیکل اعتبار سے بھی بہت فوائد ہیں. فی الحال ابھی ہم ان باتوں کو نہیں چھیڑتے ہیں، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک روایت ہم آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ روزے کے واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ روزہ عذاب الہی کے مقابلے میں ڈھال ہے اور گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے. یقیناً اس کے وضاحت کی ضرورت ہے کہ عذاب الہی کے مقابلے میں ڈھال ہے، یعنی انسان کو روزہ گناہوں سے بچاتا ہے. عذاب الہی گناہوں کی بنیاد پہ انسان کو روزہ گناہوں سے دور کر دیتا ہے. یہ اسی نتیجے میں جب ہم اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، پھر اپنی فکر کو گناہوں سے محفوظ، تو ہم خود بخود عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے. پھر اس صورت میں جب کہ ہم یہ طے کر لیں گے کہ اب ہم کو گناہ نہیں کرنا ہے، بس استغفار کریں گے ہم، تو یہ استغفار ہمارے جو گزشتہ گناہ ہیں ان کو بھی بہت آسانی سے بخشوا دے گا، کیونکہ استغفار کے اپنے ارکان ہیں جس پہ کسی موقع پہ گفتگو ہو چکی ہے. لہٰذا یہ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو ہم کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. یہاں پہ ضروری ہے کہ ایک ایسی چیز کو ذکر کیا جائے جسے ہم خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. خطبہ شعبانیہ کے بارے میں آپ واقف ہیں، اس سے پہلے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو خطبہ دیا تھا. یہ خطبہ ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے، لیکن چونکہ ماہ شعبان میں دیا گیا تھا اس لیے اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. بہت مفید خطبہ ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. یہاں پہ اس کے ایک جملے کو ہم کوٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اس کے ترجمہ اس کا موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، مختلف زبانوں میں موجود ہے. آپ لوگ آن لائن دیکھیں. حتماً ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حد اقل اس خطبہ شعبانیہ کے ترجمے کو حتماً پڑھ ڈالیں، تاکہ اس کے ذریعے سے بھی ہم ماہ مبارک رمضان کو پہچاننے کی کوشش کریں. وہ اصل بات ذہن میں رہے کہ ہم ماہ رمضان کو پہچانیں گے تو پھر ہم وہ دسترخوان سے باہر بھی دوسری تیاریاں اس عظیم مہینے کے لیے کریں گے. رسول فرماتے ہیں کہ اپنے روزے کی بھوک و پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. پھر روزے میں ہم لوگ بعض اوقات کتنا اہتمام کرتے ہیں، سحری میں یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ افطار تک بھوکا رہنا ہے، تو تھوڑا اور کھا لیتے ہیں کہ مثلا کچھ دیر زیادہ چلے. پھر دن میں مثلا اگر کوئی کام نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا آرام کریں، زیادہ محنت نہ کریں. بالفرض سوئیں، لوگ سوتے زیادہ ہیں تاکہ بھوک و پیاس نہ محسوس ہو، انرجی کو محفوظ کر کے چلتے ہیں سب کچھ. پھر بھی شام تک جو ہے وہ بہرحال بھوک و پیاس محسوس ہونے لگتی ہے. لیکن روزہ محشر تو ایسا نہیں ہوگا کہ سحری کھا کے جائیں گے، سوئیں گے وہاں پہ، آرام نہیں.
روز محشر تو ایک عجب ہنگام ہوگا، ایک عجیب موقع ہوگا، ایک عجیب حالات ہوں گے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ وہاں پہ انسان بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، بہت سارے مسائل ہوں گے۔ رسول کہتے ہیں کہ اس بھوک و پیاس سے قیامت کے لیے اپنے آپ کو، روز محشر کی بھوک و پیاس کے لیے کو یاد کرو کہ جب اس بھوک و پیاس جہاں پہ اتنی ساری آمادگی بھی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے اتنے ذرائع بھی ہیں، ہماری کوشش بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس مشکل میں، تو تم سوچو کہ قیامت روز محشر کیا ہوگا۔ لہٰذا اپنے اعمال میں وہ سدھار پیدا کرو کہ روز محشر کو جو ہمارے حساب و کتاب کا وقت ہوگا اس کو ہم کم سے کم کر سکیں۔ جتنے ہمارے اعمال کلیئر ہوں گے اتنی جلدی ہم کو وہاں سے فرصت مل جائے گی، اور اتنی جلدی پھر وہ ہماری بھوک و پیاس ختم ہونے کے وسائل و اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ یہ یاد دہانی انسان کو قیامت کے لیے آمادہ کرتی ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مزید جد و جہد یا کوشش کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ ایک جملہ اور ایک حصہ تھا جو ہم نے خطبہ شعبانیہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، صرف اس حصے کو پیش کیا، اس کی وضاحت بھی نہیں کی کہ اگرچہ وضاحت اس کی ہے اور یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن آپ لوگ اس کو جا کے ترجمے کو دیکھیں، اور وہ چیزیں کہ جہاں پہ خود ہمارے جیسے طالب علم نے بھی تھوڑی باتیں بیان کی، لیکن دوسرے بزرگ علماء نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، آپ جا کے اس سے فیض یاب ہونے کی کوشش کریں۔ ابھی ماہ مبارک رمضان میں اتنا وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اس عظیم مہینے کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیے اس تھوڑے سے خود روزے کی اہمیت کے بعد اصل گفتگو سے ربط ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے کہ روزے کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں پیش تھیں۔ پہلی چیز کہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ یہ البتہ ماہ رمضان کو پہچاننے کے لیے پہلی چیز کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید ہماری ہدایت کرتا ہے اور حق و باطل کے فرق کی نشانی ہم کو بتاتا ہے۔ دوسری چیز کہ اس مہینے میں روزہ ہے، روزہ ہم کو تقوی تک لے کے جاتا ہے، یعنی تقوی کے پھر اس کے بعد ہماری گفتگو خود سازی سے شروع ہوئی تھی۔ اب اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہم تقوی الہی تک پہنچیں گے، خود سازی کر سکیں گے، اور اس اعتبار سے ہم کو اس عظیم مہینے کی آمادگی اور تیاری کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز فقہی مسئلہ کی جو عام طور سے بیان ہوتا ہے، جو لوگوں کو ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے بھی لوگ نہیں آ سکتے ہیں، البتہ فون پہ مسائل پوچھتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چونکہ عام طور سے بہت پیش آتا ہے وہ، یا ایک فقہی مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے اس کو بیان کر کے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ روزے کا حکم ایک تو عام طور سے وہ لوگ کی جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ آ کے اس مسئلے کو پوچھتے ہیں۔ شوگر کے پیشنٹ عموماً ان کے اندر بدن میں شوگر کی وجہ سے صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو روزے کی مدت ہوتی ہے اتنے دیر تک وہ بھوکے پیاسے رہیں۔ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اور شاید ہو سکتا ہے کہ جان وغیرہ کا خطرہ بھی ہو۔ تو ایسا مریض کہ جس کے مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کے لیے شدت ہو جائے، مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں، پریشانی ہو جائے یا خدا نخواستہ جان کا خطرہ ہو، اس کے لیے روزہ ساقط ہے۔ ساقط بین اس معنی میں کہ اصلاً اس کو پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے اس کو ایک مد یعنی تقریباً 750 گرام 750 گرام پونا کلو طعام یعنی گیہوں، جو یا اس جیسی چیز بعنوان فدیہ کسی غریب یا فقیر یا مسکین کو دینا ہے۔ وہ تفصیل ہے اس کی، غریب فقیر مسکین یعنی ایسے نہیں ہر ایک کی جو بھیک مانگتے ہوں ہر ایک کو نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے جو لوگ نکالیں، وہ یقیناً اپنے اطراف میں جو علماء ہیں ان سے اس مسئلے کو پوچھیں کہ کن کو دیا جا سکتا ہے اور اس مستحق تک وہ پہنچا دے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو عام طور سے شوگر وغیرہ میں مبتلا ہے یا اس طرح کی اگر کوئی اور بیماری خدا نخواستہ ہے تو۔ موجودہ زمانے میں جب کہ کورونا کے حالات ہیں اور پوری دنیا کورونا سے جوجھ رہی ہے، ایک مسئلہ جو بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا اس بیماری میں، جب کہ یہ بیماری تقریباً پوری دنیا میں ہے، ایسے حالات میں اس خوف سے کہ کہیں کورونا نہ ہو جائے، پھر وہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بار بار پانی پینے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے کو بچا سکے، بہت ساری چیزیں، آیا ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا حکم ہے وغیرہ۔ اس میں ہمارے مراجع کا جو فتویٰ ہے جو ہم نے ابھی مثلا تقریباً بیان کیا ہے اسی اعتبار سے ہے، اسی بنیاد پہ
کہ اگر کوئی ایسی چیز کی جو ہم کو بہت زیادہ شدت میں مبتلا کر دے، خدا نخواستہ جان کا خطرہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن کورونا کی بیماری میں یہ مسئلہ کہاں تک عملی ہے، کس حد تک ہے، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وہ جو بہت عام بات ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ساقط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے شرائط ہیں، اور ان شرائط کی روشنی میں دیکھیں تو بہت کم ایسے لوگ نکلیں گے کہ جن کا روزہ ساقط ہوگا۔ البتہ یہاں پہ جو روزہ ساقط ہو رہا ہے یہ وہ والا نہیں ہے شوگر کے اعتبار سے، یہاں پہ ساقط ہو رہا نہیں، بعد میں ان کو قضا کرنی ہے، کیونکہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو بعد میں یہ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ وہ کورونا سے بچنے کی ساری احتیاط کر لے گا، سارے بچاؤ کے طریقے جو ہیں وہ اپنا لے گا، اس کے باوجود روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ وائرس اس کے لگ جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، تو جس دن اس کو یہ ڈر ہو، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ پورا مہینہ پھر جس دن اس کو یہ ڈر ہو، اس دن کا اس کا روزہ ساقط ہے، یعنی بعد میں قضا کرے اگر یہ ڈر ہے۔ ہاں اگر کسی کو پورے 30 دن ڈر ہے تو پورے 30 دن وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے، جیسا کہ وہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ بار بار پانی پیے تو اس سے خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ کرے تو خطرہ، وہ ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے کوئی بھی احتیاط کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ ایک اہم عبادات میں سے ہے روزہ، اتنی آسانی سے ہم روزے کو ترک نہیں کر سکتے۔ ابھی روزے کی عظمت پہ بہت ہلکی سی اور بہت ہی مختصر گفتگو ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کی تو آپ کو کچھ احساس ہوا ہوگا، ورنہ روزے کی عظمت پہ طولانی گفتگو ہوئی بھی ہے، علماء نے بھی کی ہے اور ہو بھی سکتی ہے۔ آدمی مثلاً کیا احتیاط، انسان گھر میں رہے۔ جب انسان گھر میں ہے تو جن لوگوں کو کورونا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ان کے رابطے میں نہیں آ رہا ہے تو ظاہر اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، روزہ رکھے نہ رکھے ہر حالت میں یہ محفوظ ہے۔ اور خاص کر کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں اکثریت گھر میں ہے تو ان کو خطرہ نہیں ہے، تو یہ اگر احتیاط کر رہے ہیں اور کوئی ایسے حالات نہیں پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو روزہ رکھنا ہے۔ یا مثلاً اگر ایک آدمی باہر بھی نکل رہا ہے لیکن وہ سوشل ڈسٹینس کو باقی رکھ کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ وہ وائرس اس تک نہ پہنچے، یا ماسک لگا کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، گلوز کے ذریعے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے سینیٹائزر وغیرہ کے ذریعے بچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ یعنی کوئی بھی ایسی صورت اگر نکلتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو اس کے لیے روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو جب ان حالات کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اکثریت پہ روزہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی واجب تو سبھی پہ، یعنی اکثریت کو رکھنا ہوگا، پھر وہ ساقط نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ اپنے کام کو چھوڑ کے گھر میں رہ سکتے ہیں یا چھوڑ کے گھر میں ہیں تو ایسی صورت میں وہ کورونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو ان کا روزہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ وہ احتیاطی تدبیر پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہ کسی بھی حالت میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے، گھر میں نہیں رہ سکتے، ان کو ہر حال میں باہر جانا ہی جانا ہے، اور پھر اب اگر وہ مثلاً بہت دیر تک پانی نہ پئیں تو کورونا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، دوسرے بہت سارے جو تدابیر ہیں، بہت سارے راستے ہیں بچاؤ کے، اس راستے سے بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، سوشل ڈسٹینسنگ یا سینیٹائز کرنا، گلوز کا یوز، ماسک کا یوز وغیرہ وغیرہ، اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر روزہ پھر واجب نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب کہ وہ بعد میں روزے کی قضا کریں گے۔ لہٰذا وہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ البتہ آغا سیستانی نے ایک اور راستہ بتایا ہے، لیکن ابھی وہ یہاں پہ نہیں ذکر کریں گے کہ شاید عام آدمی کے لیے کنفیوژن ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت کسی کے لیے پیدا ہوتی ہے تو وہ جو نزدیک علماء ہیں ان سے اس مسئلے کو پوچھ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کورونا کے حالات میں اگر ہم ذرا سی بھی کسی بھی احتیاط کے ذریعے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کہ اکثریت ایسا کر سکتی ہے، تو ہمارے لیے روزہ ساقط نہیں ہے۔ نارمل جیسے ہم روزہ رکھتے تھے ویسے ہی روزہ رکھیں گے اور اسی طریقے سے ہم اللہ کی عبادتوں کو انجام دیں گے۔ اس کے بعد آئیے حالات حاضرہ میں ایک آدھ دو بات جلدی سے عرض کر کے گفتگو کو ختم کریں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بینڈرا میں
بامبے میں ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. البتہ وہ کیوں جمع ہوا, کیسے جمع ہوا, اس کے لیے اسباب کیا ہیں, وجہ کیا ہے, پولیس اس پہ کوشش کر رہی ہے. بعض چیزوں کو اس نے ڈھونڈ کے نکالا ہے, بعض گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں, اور پولیس اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہوگا. لیکن ایسے حالات میں جب کہ کورونا میں ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں اور لاک ڈاؤن ہے, اتنا بڑا مجمع جمع ہونا بہرحال ایک مسئلہ ہے. یہاں پہ ایک جو بہت عجیب چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ میڈیا نے حسب دستور نہایت گھناؤنا کام کیا. یہ بھیڑ بینڈرا کے اسٹیشن پہ جمع ہوئی تھی. اتفاقاً اسی جگہ پہ جن لوگوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے وہ اس چیز کو محسوس کریں گے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہے خوب ان کو کبھی بھی اگر موقع ہوا, فرصت ہوئی تو دیکھ سکتے ہیں, یا جو لوگ دیکھے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسی جگہ پہ پیچھے ایک مسجد ہے. جب وہ فوٹیج, وہ فوٹو, تصاویر, ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں تو اس میں وہ مسجد کا بورڈ بھی تھا. میڈیا نے گھناؤنی حرکت کی ہے کہ فوراً اس مجمع کو مذہبی رخ دے دیا. مسجد کے سامنے مثلاً مجمع جمع ہوا, اس طرح سے حرکت کی ہے. کتنی عجیب بات ہے. ابھی اس وقت ملک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے لوگوں میں کورونا سے متعلق بیداری پیدا کریں, تشویق دلائیں ان کو کہ گھروں میں بیٹھے, ان کو دلاسا دلائیں. ان کے لیے بہت سارے ایسے پروگرام, خاص کر کے میڈیا جو چینلز ہیں وہ ایسے پروگرام بنائیں کہ جن سے ان کی فکر ان ساری چیزوں میں تھوڑا سا بیداری پیدا ہو اور اس مسئلے کو حل کر سکے. میڈیا کسی گدھ کی طریقے سے, کسی گیدڑ کی طریقے سے اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ ہم کو کوئی موقع ملے اور ہم کو اپنا چارہ ملے. اس سے پہلے بھی میڈیا نے یہ رخ دیا. یہ اور بات ہے کہ اس میں سے اس کے نتیجے میں بعض یا کئی لوگوں پہ FIR بھی ان کے خلاف ہوا, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا کہ جو بھی انہوں نے غلطی کی اس کی ان کو سزا ملے گی. انشاءاللہ یقیناً سزا ملے گی, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس طرح سے کھلواڑ. بہت اچھا جملہ کسی نے کہیں پہ لکھا ہے کہ اس موقع پہ جہاں پہ مشکل ہے لوگ جو بھی ہو رہا ہے بانٹ رہے ہیں, اور ہر طرح سے لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہے, خاص کر کے کھانا یہ وہ. لیکن البتہ میڈیا سے مراد یہاں پہ وہ چینلز کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ورنہ پہ میڈیا میں بعض بہت اچھے چینلز بھی ہیں, ایک آدھ دو گنے چنے کہ جو اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ چینلز کی جو یہ گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے جملہ کسی نے کہا ہے کہ کوئی کھانا بانٹ رہا ہے, کوئی کچھ بانٹ رہا ہے. یہ لوگ نفرت بانٹ رہے ہیں. وہ جو دہلی والا کیس ہوا ہے کہ سبزی والے کو نام پوچھ کے اور جب وہ معلوم ہوا کہ مسلمان ہے تو اس کو مارا, یا ایک آدھ جگہ پہ اور بعض ایسے کچھ کیس دیکھنے میں. یہ کس نے کیا ہم یہاں پہ, اور یقیناً دوسرے برادران نے اس کا محبت کا ثبوت دیا. ہم اپنے برادران سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ ایسے میں ہماری ذمہ داری قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی انتقامی کارروائی کریں. اس وقت ہمارا ملک ایک جنگ کی حالت میں ہے, ایک بیماری سے جنگ کر رہا ہے. یہ چھوٹے موٹے مسائل پیدا کر کے ہم اس جنگ میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. اور نہیں ہے کہ یہ حالات, دوسرے حالات میں بھی ہم کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی ہیں. لیکن یہ فکر لوگوں کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ جو میڈیا کا آئے دن کا پروگرام ہوتا ہے, ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم, اس نے اس مقام پہ پہنچا دیا. اور یہاں پہ آ کے پھر میڈیا نے وہی رنگ دکھایا ہے, وہی اپنا رویہ دکھایا ہے, وہی گھناؤنی حرکتیں کی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کو مذہب کا رنگ دکھا دیا ہے. عجیب بات ہے. بعض اوقات ایسے چینلز, ہم نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا, جو بھی اس طرح کے چینلز ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں, حتماً آپ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں, ورنہ آپ بھی ان کے اس مہم میں شریک سمجھے جائیں گے. چھوڑ دیں ان کو, کٹوا دیں اپنے یہاں سے, ختم کریں. اور اگر دیکھیں دو مرحلے سے ان کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہوگا. ایک یہ کہ دیکھنے والوں میں جو ویورز میں کمی ہوئی ہے, اور دوسرے ابھی اس سے پہلے والے کیس میں جو FIR ہوئی ہے, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا ہوں گی, یا ان کے خلاف جو مقدمے چل رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں یہ چیز اور ان کو ان کی حیثیت کیا ہے اس کا احساس دلائیں گی. بعض اوقات بعض ایسے ڈیبیٹ دکھائی دیتے ہیں
کہ کسی کو بھی لاتے ہیں اور لانے کے بعد اسٹوڈیو میں ایسی بدتمیزی سے بعض اوقات وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اصلاً یہ بیچارے ایک دم بیسک اخلاق بھی نہیں جانتے ہیں. جو بہت آدمی کو اصلاً بات کرنے کا ایک بیسک اخلاق ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے, بیسک اخلاق بھی نہیں ہوتا ہے. کس بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. وہ سامنے والا آدمی اپنے لڑکوں کو ایسا نہیں ڈانٹتا ہے, کیا ہے اپنے نوکر غلام کو نہیں ڈانٹتے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے تو کیا مطلب آپ کو کچھ بھی اختیار ہے, کچھ بھی بولیں, کیسے ہی بیچے. خوبانے والے بھی اگر ان کو احساس ہے تو تعجب ہوتا ہے ان پہ کہ کتنا ان کو بےعزت ہونے کا شوق ہے کہ ایک بار ذلیل ہوئے پھر وہیں پہنچ گئے ذلیل ہونے کے لیے. ان پہ بھی تعجب. لیکن ان کا کیا فریضہ ہے, ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ انسانی ویلیوز کو نہیں جانتے ہیں یہ لوگ, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے ہیں. کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے, کس نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اس طریقے سے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر لیں اور اس کے ساتھ کھیل لیں؟ وہ جو وہاں پہ بعض اوقات افراد یا قوموں سے کھیلا جاتا ہے, اور اس موقع پہ تو باقاعدہ آپ پورے ملک سے کھیل لیں, کیونکہ جب بھی لڑائی ہوگی, لڑائی میں نقصان بالآخر ملک کو پہنچنا ہے. آپ کس کی حمایت میں ہیں, کس سے محبت کر رہے ہیں, کس کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ ذرا سا اپنے اندر شعور پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ملک کو جو آپ کے وجود سے نقصان پہنچ رہا ہے حد اقل وہ نقصان نہ پہنچے. ابھی یہ جو معاملہ تھا بینڈرا والا, وہ کس بنیاد پہ تھا, کیا تھا, آپ جائیں پولیس سے پوچھیں, معلوم کریں. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تھا, تعجب ہے کہ آپ چینل چلا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ بھیڑ کیوں جمع ہوئی ہے. اگر نہیں معلوم تھا پھر کس نے آپ سے کہا کہ آپ اس نیوز کو پیش کیجئے, معلوم کیجئے. آپ بغیر معلوم ہوئے کوئی بھی نیوز آپ نے جو ہے وہ لا کے چینل پہ ڈال دی. اتنا بڑا چینل چلا رہے ہیں وہ معلوم نہیں, تو اب نہ چلائے چینل پہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ کا علم اتنا کم ہے, آپ کی معلومات اتنی کم ہے. لہذا آپ سبھی لوگوں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہم لوگ صبر و ضبط سے کام لیں, آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کی بھرپور کوشش کریں, اور پھر ایک مرتبہ یہ گزارش کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے جو بھی اصول و قوانین ہیں ان کی رعایت کریں, زیادہ سے زیادہ گھر پہ رہیں. بہت ہی مجبوری کے عالم میں ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں تاکہ ہم لوگ اس بیماری کے مقابلے میں ایک جٹ ہو کے مضبوطی کے ساتھ لڑ سکیں اور اس بیماری کو ہم شکست دے دیں تاکہ اپنے ملک کو بچا سکیں. ان حالات میں وہ لوگ کی جو نادار ہیں, غریب ہیں, ان کے ہیلپ کی کوشش کریں جس طرح سے ان کی ہیلپ ہو, اور چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے ہو. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ پڑوسی اگر فلاں مذہب کو, نہیں, اگر پڑوسی بھوکا ہے تو تم کو حق نہیں ہے کہ کھانا کھا کے سو جاؤ, حق نہیں ہے کھانا کھا کے سو جاؤ, کسی بھی مذہب کا پڑوسی ہو. لہٰذا آس پاس ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون ضرورت مند ہے. ہر ضرورت مند مانگتا نہیں ہے, وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے, جن کی اپنی خودداری ہے, ان کے بھی ہیلپ کی ہم لوگ کوشش کریں, اور اس اعتبار سے ہم مل جل کے اس بیماری سے اپنے ملک کو نکالنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.